السلام علیکم دوستو، ایک خاتون اپنی ڈیوٹی پر تھی جب اسے گھر سے فون کال موصول ہوئی کہ آپ کی بیٹی سغالیل ہے۔ اچانک اسے بخار ہو گیا ہے جو لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتا جا رہا۔ خاتون گھر کے لیے روانہ ہوئی اور راستے میں ایک فارمیسی پر دوا لینے کے لیے رک گئی۔ جب واپس وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچی تو اسے پتا چلا کہ بکلاہٹ میں گاڑی کے چابیاں اندر ہی لاک ہو چکے ہیں۔ گاڑی کھولنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ اسے یہ معلوم تھا کہ ایسی صورت میں کیا جائے۔ خاتون نے اپنے گھر فون کر کے بچی کی صورتحال معلوم کی جو بدستور خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے آیا کو بتایا کہ میری گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک ہو چکے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے۔ آیا نے اسے بتایا اگر کہیں قریب سے کوٹ کا ہینگر مل جائے تو اس کا تار شیشے میں پھنسا کر اسے نیچے کیا جا سکتا ہے۔ قریب ہی ایک ڈرائی کلینر کی دکان سے اسے کوٹ ہینگر تو مل گیا، مگر اسے استعمال کرنے سے دوستوں قاصر رہی۔ خاتون کی مشکل دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اس کی مدد کو پہنچے۔ کسی نے دوسری قسم کی چابیاں لگانے کی کوشش کی، کسی نے میکینک اور کسی نے چابی بنانے والا ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ بھی سود ہی رہا۔ لمحہ لمحہ قیمتی تھا، جس قدر بھی وقت ہاتھوں سے پھسلا جا رہا تھا اس خاتون کی بے چینیوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ مختلف چابیاں ٹرائی کرانے والے نوجوان نے آخر کار بے بس ہو کر افسوس کی شکل میں کندھے اچکائے اور سوری کہہ کر ہارے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ خاتون نے آخر امید ٹوٹنے پر ہینگر ہاتھ سے پھینکا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ غم کے مارے اس کا حال گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک دوستوں کہ اس نے آخر امید کے طور پر خدا کے بارگاہ میں کندھے جھکا دیے۔ سوائے رونے اور فریاد کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے مگر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں ایک تیز گڑگڑاہٹ بڑی پرانی سی کار آگے رکی۔ اس کے اندر دراز قد، الجھے بال اور پراگندہ لباس والا ایک شخص برآمد ہوا اور مجمع کو چیرتا ہوا خاتون کے پاس گیا۔ کیا بات ہے محترمہ، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ لحیم شحیم اور دیر عمر شخص جو میلی سی دوستی میں ملبوس تھا، اس نے اپنے باری برکم کردری آواز میں خاتون کا مسئلہ دریافت کیا۔ خاتون بدستور زمین پر ہاتھ دھرے گاڑی کے ساتھ ماتھا ٹکائے غم سے ڈال بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر سوال کرنے والے کا سراپا دیکھا اور سوچا یہ بدحال انسان شاید اتنا بھی نہیں جانتا ہوگا جتنا کام دیگر لوگوں نے بطور کوشش کر کے دکھایا ہے، اس لیے اسے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ قریب ہی کھڑے ایک شخص نے آنے والی مسکین کے سامنے مسئلہ اجاگر کیا تو اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور خاتون سے کہا، اٹھ جاؤ بیوی اٹھ جاؤ، خدا نے آج تمہارے بھی سن لے ہے اور میرا گراؤ بھی خوب کیا ہے۔ مسکین صورت شخص نے اپنے ہوٹ کے گلیسز کھولی، سر سے ہوٹ اتارا اور الجھی ہوئی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کوئی بھاگ کر جائے اور کہیں سے مجھے ایک کوٹ ہینگر یا تار کا کوئی ٹکڑا لا دے۔ ایک نوجوان نے کوٹ ہینگر اٹھا کر اسے تھما دیا۔ اس نے ہینگر کا سر ایک مخصوص انداز میں تھوڑا سا سیدھا کیا اور اگلے ہی آن میں گاڑی کا لاک کھول دیا۔ خاتون نے بے اختیار خوشی سے بطور تشکر اس کے ساتھ معانقہ کیا اور بولتی چلی گئی، ارے واہ، تم تو کوئی فرشتہ صفت انسان ہو، یا شاید تم کوئی فرشتہ ہی ہو جو اس آڑے وقت میں میرے مدد کے لیے پہنچے۔ یقین کر جو احسان تم نے میرے اوپر کیا ہے اس کے لیے میں تمہاری دل و جان سے مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ خاتون کی بات سن کر دوستوں گویا ہوا، نہیں خاتون، فرشتہ تو دور کے بات ہے، میں تو ایک اچھا انسان بھی نہیں، میں ایک کارچور ہوں۔ ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہی مجھے رہائی ملی ہے اور میں بھی مقصد اس سڑک پر ہو لیا۔ ہاں البتہ قید کے دوران مجھے یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اب مجھے خدا کے دائرے میں آ جانا چاہیے، مگر طبعیت کے ہر درمی اس خیال کی ہمیشہ آڑے آتی رہی اور میں اس سوچ کو جھٹک دیا کرتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے مجھے یہ خیال بھی آنے لگا تھا کہ خدا اگر مجھے اپنی کوئی خاص نشانی دکھائے تو پھر سوچا جا سکتا ہے، اور وہ نشانی ابھی میں نے دیکھ لی ہے۔ زندگی میں آج پہلی بار یوں سرعام تالا توڑا ہے، پھر بھی بجائے خوف کی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے آج خدا کے خوشنودی کو بڑے قریب سے محسوس کیا ہے۔ خاتون نے دوسرا آنسو پونچھتے ہوئے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور گویا ہوئی، تم نے سچ کہا، مجھے بھی اس میں خدا کی ایک خاص نشانی نظر آئی۔ اس نے نہ صرف میری استدعا پر جواب دیا ہے بلکہ میرے مدد کے لیے کوئی عام نہیں بلکہ اس کا ایک پکے ماہر کو بھیجا ہے۔